billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Unit number 1. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, the model of tolerance. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, صبر کا نمونہ، صبر کی مثال. Reading. O you who have believed, اے ایمان والو، seek help، حاصل کرو، through کے ذریعے، patience and prayer. Seek حاصل کرو، help صبر، through patience and prayer، صبر اور نماز کے ذریعے. Indeed, بے شک، اللہ is with the patient، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. By tolerance, we mean a fair and objective attitude towards those whose lifestyle differs from us. رواداری سے ہماری مراد ایک منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رویہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کی طرز زندگی ہم سے مختلف ہے. Tolerance is the virtue which enables a person to forbear the attitude, negative remarks and action with patience and calmness. رواداری وہ خوبی ہے جو ایک شخص کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ رویے، منفی تبصرے اور عمل کو صبر اور سکون کے ساتھ برداشت کرے. It is the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam is a superb example of tolerance. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رواداری کی ایک شاندار مثال ہے. It is his tolerance that let him forgive his worst enemies. یہ ان کی رواداری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا. Truly, واقعی, he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواداری، بخشش، صبر اور ہمدردی کی اعلیٰ تصویر یا مثال ہے. The Holy Quran describes him as Rahmatul lil Alameen, a mercy unto the whole mankind and universe. قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کے طور پر بیان کرتا ہے، یعنی پوری انسانیت اور کائنات کے لیے رحمت. While preaching Islam in Mecca, the Quraysh ostracized him and his family Banu Hashim. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کو بے دخل یا جلا وطن کر دیا. They lived in a valley called شب ابی طالب. وہ ایک وادی میں رہتے تھے جسے شب ابی طالب کہا جاتا تھا. There was a scarcity food and water. وہاں کھانے اور پانی کی شدید کمی تھی. The believers had no means of income and they were leading a very tough life for a period of 3 years. مومنوں کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا اور وہ 3 سال تک انتہائی سخت زندگی گزار رہے تھے. During this situation, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم remained calm and tolerant. اس صورتحال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسکون اور بردبار رہے. And never thought of taking any sort of revenge. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی قسم کا بدلہ لینے کے بارے میں نہیں سوچا. Even after he had conquered Mecca, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم taught his followers to remain tolerant. یہاں تک کہ مکہ فتح کرنے کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو برداشت کرنے کی تعلیم دی. After the conquest of Mecca, the Muslim army entered Mecca humbly and peacefully. مکہ کی فتح کے بعد مسلم فوج عاجزی
اور امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئی. نو ہاؤس واز رابڈ, نو مین اور وومن واز انسلٹڈ. کسی کا گھر نہیں لوٹا گیا, کسی مرد یا عورت کی بے عزتی نہیں کی گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم granted a general amnesty to the entire population of Mecca. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے تمام باشندوں کو عام معافی دے دی. After conquest of Mecca, when everybody gathered in Khana Kaaba, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked the people of Quraysh, "What do you expect at my hands?" فتح مکہ کے بعد جب خانہ کعبہ میں جمع ہوئے جب سب خانہ کعبہ میں جمع ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے پوچھا, تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ They all shouted in one voice. انہوں نے ایک آواز میں پکارا, kindness and pity, gracious brother, gracious nephew. نرمی اور رحم, شفیق بھائی, شفیق بتیجے. They were not disappointed. وہ مایوس نہیں ہوئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said the same forgiving words as حضرت یوسف had said to his brothers. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی معاف کرنے والے الفاظ فرمائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے. Have no fear this day. May Allah forgive you and He is the most merciful of those who show mercy. آج تم پر کوئی خوف نہیں, اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم even forgave Abu Sufyan and his wife who were the worst enemies of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and اسلام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور اس کی بیوی کو بھی معاف کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے بدترین دشمن تھے. He plotted many times against the Rasul, but حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never did so. اس نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کی, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا. Similarly, the story of Rabbi Zaid is one of such epitome of learning from Muhammad sallallahu alaihi wasallam practices which reflects tolerance towards other. اسی طرح ربی زید کی کہانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکھنے کی ایک مثال ہے جو دوسروں کے ساتھ رواداری کی عکاسی کرتی ہے. Once حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was attending the funeral of a man from the Ansar. ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک تھے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and some other companions were with him. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. After the funeral prayer, the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم sat down close to a wall and a Jewish Rabbi Zaid ibn Sana came towards him. نماز جنازہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار کے قریب بیٹھ گئے اور ایک یہودی ربی زید ابن سانا ان کی طرف آیا. He grabbed the Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم by the edges of his cloak, looked at him in a harsh way and said, "O Muhammad, will you not pay me back my loan?" اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کے کنارے پکڑ لیے, سخت انداز میں ان کی طرف دیکھا اور کہا, اے محمد, کیا آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے؟ I have not known the family of عبد المطلب to delay in repaying debts. میں نے عبد المطلب کے خاندان کو قرض کی واپسی میں تاخیر کرتے نہیں دیکھا. After seeing what the Rabbi did to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ I swelled with anger. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ربی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تو ان کی آنکھیں غصے سے بھر گئے. He looked at the Rabbi and said, انہوں نے ربی کی طرف دیکھا اور کہا, O enemy of Allah, اے اللہ کے دشمن, do you talk to the messenger of Allah and behave towards him in this manner? کیا تم اللہ کے رسول سے اس انداز میں بات کرتے ہو؟ The Rabbi turned away and حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to حضرت عمر
ربی نے منہ موڑ لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یو شوڈ ہیو گیون اس سنسیئر کاؤنسلنگ رادر دین ایکٹ از یو ڈیڈ. تمہیں چاہیے تھا کہ ہمیں نرمی کے ساتھ نصیحت کرتے نہ کہ اس طرح برتاؤ کرتے. گو اینڈ ریپے ہیم ہز لون اینڈ گیو ہیم 20 سا a measurement of weight extra because you scared him. جاؤ اس کا قرض ادا کرو اور اسے 20 سا وزن کی ایک مقدار زیادہ دو کیونکہ تم نے اسے خوف زدہ کر دیا. حضرت عمر went to the Rabbi, repaid him the debt and gave him an extra 20 sa of debts. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربی کے پاس گئے, اس کا قرض چکا دیا اور اسے 20 سا کجورے اضافی دے دیے. The Rabbi asked حضرت عمر why and he replied. ربی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا, تو انہوں نے جواب دیا The messenger of Allah ordered me to give it to you because I frightened you. اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ دوں کیونکہ میں نے تمہیں خوف زدہ کر دیا تھا. The fact was that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was not late in repaying the debt. حقیقت یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض کی واپسی میں دیر نہیں کر رہے تھے. The Rabbi was asking for the repayment days before the loan was due because he wanted to test حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم tolerance. ربی وقت سے پہلے قرض کی واپسی کا مطالبہ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت کا امتحان لینا چاہتا تھا. The Rabbi Zaid found that tolerance and perseverance took precedence over anger. ربی زید نے پایا کہ برداشت اور صبر کو غصے پر فوقیت حاصل ہے and that harsh treatment was repaid with kindness. اور سخت رویے کا بدلہ نرمی سے دیا گیا. The Rabbi Zaid immediately renounced his religion and testified before حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی زید نے فوراً اپنا مذہب چھوڑ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گواہی دی There is none worthy of worship but Allah alone and that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is رسول. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. The tolerance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم knew no bounds. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری کی کوئی حد نہ تھی. He always treated people with kindness and compassion. وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی سے پیش آتے تھے. Violence, anger and rudeness were never part of his method nor were they part of his character. تشدد, غصہ اور بدتمیزی نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کا حصہ تھی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا. He showed tolerance